ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال الله تبارك وتعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھتے ہیں. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان ہوا کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور تاجدار مکی و مدنی امام الانبیاء فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مزید کرم یہ کیا کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. آپ لوگ یہ خالی پڑھ کے آگے بڑھ کے آگے خالی آج کی بابرکت مجلس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ حضرات تشریف فرما ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. وقت تو گزرتا ہی رہتا ہے، کبھی گھر میں گزرتا ہے، کبھی دکانوں میں گزرتا ہے، کہیں اور گزر جاتا ہے، لیکن وہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزر جاتا ہے. یہ وقت ہمارا قیمتی ہے، یہ وقت ہمارا قیمتی ہے، چونکہ ہمارا اور آپ کی بیٹھنے کی غرض کوئی دنیاوی غرض نہیں، بس بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مسلمان کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی بھی چاہیے. جس اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہیں تو ان کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمارے لیے پانی کا انتظام فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے رہنے کا انتظام فرمایا، اللہ نے ہمارے آنکھوں کو بنایا، اللہ نے ہمارے پیروں کو بنایا، اللہ نے ہماری زبان کو بنایا، اللہ نے ہمارے دل و دماغ کو بنایا. اللہ چاہتا تو ہمیں اندھا بھی کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں پیر سے معذور بھی کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمارا دماغی توازن خراب بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنی شکر گزاری کرے وہ کم ہے. تو اگر اللہ
بندے کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں، آپ کی شان میں قصیدے پڑھیں اور آقا علیہ السلام کی اتباع کریں، اور حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے، ایک مسلمان کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو بھائی میرے وہ ایمان کی دولت ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو گویا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ہم آقا علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے، قرآن مقدس نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم اچھے کام کریں، تاکہ دنیا کے اندر آ کر کے ہم اچھے کام کریں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے۔ اچھے کام کیا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولے، ہم چوری نہیں کریں، کسی کی غیبت نہیں کریں، کسی کی چغلخوری نہیں کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کمزوروں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، محتاجوں کا خیال رکھیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اگر اللہ کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصد نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نہیں سجاتا، اللہ چاند سورج ستاروں کو نہیں بناتا۔ یہ کائنات کی سجاوٹ، یہ کائنات کی بناوٹ اللہ نے اگر کی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں کی ہے۔ تو یہ کتنی اہم دولت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس مسئلے پر میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کے اندر عمل کرنا، کسی کام کو ماننا تب آسان ہوتا ہے جب اس بات کی عظمت اس کے دل میں ہو، جب دین کی عظمت دل میں ہوگی، جب قرآن کی عظمت دل میں ہوگی تو قرآن کا ماننا آسان ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، عرش معلیٰ پر بلایا، اور اللہ نے تجلیات رب سے سرفراز کیا۔ اور یہ سارا واقعہ چند لمحات میں کسی شاعر نے کہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے محمد اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، میں تھوڑی سی بات اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت، سدرہ کسے کہتے ہیں،
بیری کے درخت کو اور منتہا کہتے ہیں آخری حد۔ سدرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیری کے ہوتے ہیں، اور منتہا کے معنی ہوتے ہیں آخری حد، یعنی کہ یہ آخری حد تھی، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ درود شریف پڑھیں آپ۔ یا صلی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی ہماری آنے کی حد بس یہیں تک ہے، اگر اس سے آگے گئے تو ہم تجلیات رب سے جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے۔ یہ میرے آقا کا مقام تھا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تھا کہ آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے آگے گئے، اور آگے جانے کے بعد تجلیات رب سے سرفراز ہوئے، تجلیات رب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ نے وہاں جا کر کے جو تحفہ عنایت فرمایا وہ تحفہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جو تحفہ ملا وہ نماز کا تحفہ ملا، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی پوجا، اللہ کی پیروی کرنے کا ایک طریقہ ملا نماز کی شکل میں، کہ آپ نماز کی شکل میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف اور توصیف کرے نماز کے اندر۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں سے نماز پوری طریقے سے نکل گئی۔ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جس اللہ نے ہم کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، آج ہم اسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے تو سارے کام کرتے ہیں، ہم کھیتوں میں جا کر کے کھیت بوتے ہیں، کھیتوں کو جوتتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، بازار ہاٹ کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کام نہیں ہو پاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر کے آئے تھے نماز کا، وہ نماز ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔ جب ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں تو انہی کاموں کے اندر اس بات کو بھی لکھ لیں کہ جب ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں تو ہم کو نماز بھی پڑھنا چاہیے، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے۔ بھائی میرے، ہمارے اور آپ کے ساتھ میں کیا جائے گا؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں کیا جائے گا؟ ہمارے اعمال جائیں گے، ہمارے اعمال جائیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کا فیصلہ اچھا ہوگا، اگر اعمال خراب ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ خراب ہوگا۔ عام طور سے مثالاً میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے ببول کا درخت لگایا ہے تو اس سے آم کے پھل تھوڑی آئیں گے، آم کے پھل تو اسی درخت میں آتے ہیں کہ اگر ہم نے آم کا پیڑ لگایا ہے تو اس سے آم کے پھل ملیں گے، اور اگر ہم نے ببول کا پیڑ لگایا ہے تو اس سے آم تو نہیں مل سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں صاحب کہ نہیں، ہم پیڑ تو ببول کا لگا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آم کھلا دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی ہم نے پیڑ ببول کا لگایا ہے تو آم کیسے کھانے کو ملیں گے؟ آم تو تبھی کھانے کو ملیں گے جب ہم نے آم کا پیڑ لگایا ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں ہم کو جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے یہاں ہم کو
راضی کر کے جائیں گے۔ تو بھائی میرے کہ جب ہم سارے کام، اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ حشر کے میدان میں ہر ایک کے کیے کا حساب ہوگا کہ جیسن کرنی ویسن بھرنی، جیسن کرنی ویسن بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ بھئی جیسا کریں گے، جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ جیسے یہاں دنیا کے اندر ہم کام کر کے جائیں گے تو دنیا والے بھی یاد کریں گے، ارے وہ بہت بھلا انسان تھا، وہ تو غریبوں کی مدد کرتا تھا، وہ تو محتاجوں کی مدد کرتا تھا، وہ آپس میں مل جل کر کے رہتا تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، اپنے بڑوں کا احترام بھی کرتا تھا، اپنی چھوٹوں سے محبت بھی کرتا تھا۔ تو دنیا کے لوگ بھی اسے یاد کرتے ہیں کہ بھائی وہ بہت اچھا انسان تھا۔ لیکن اگر ہماری زندگی اس کے برعکس ہوئی تو معلوم ہے سامنے تو لوگ نہیں کہیں گے، پیٹھ پیچھے کہیں گے کہ یہ بہت برا انسان تھا۔ تو بھائی میرے ہم ایسا کام کر کے جائیں، ہم ایسا عمل کر کے جائیں تاکہ لوگ ہمیں اور آپ کو اچھا کہیں، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بھلا انسان تھا، بہت بہترین انسان تھا، لوگوں کے ساتھ میل جول بہت اچھا تھا، اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتا تھا لوگ، اور اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں کہ کرو مہربانی تم فرش زمین پر، کرو مہربانی تم فرش زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر دنیا کے اندر ہم مہربانی کا برتاؤ کریں گے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی مہربانی کا برتاؤ کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، آج ہم اسی سے غافل ہیں۔ آج ہم اپنے جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا رب العالمین ہے، جو ساری دنیا کو، جو سارے سنسار کو بنانے والا ہے، آج ہم اسی کو بھول گئے، آج ہم اسی کے پوجا سے غافل ہیں، آج ہم اسی کی عبادت سے غافل ہیں۔ لہذا ہم کو اپنے پالنہار سے، اپنے رب العالمین سے ہم کو خوش کرنا چاہیے، اور اپنے پالنہار کے سامنے ہم کو جھکنا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ کتنا اچھا ہے، میرا بندہ کتنا اچھا ہے، اگر میں نے اس کو پہننے کو دیا ہے، اگر میں نے اس کو کھانے کو دیا ہے تو یہ میرے سامنے اپنے سر کو بھی جھکا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جس اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، آج ہم اس کو بھول گئے، آج ہم اس کو بھول گئے، آج ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بھائی صرف دنیا میں آ جانا اور کھا لینا، کما لینا اور سو جانا یہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ پیٹ تو سارے لوگ بھرتے ہیں، جانور بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور رات میں آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو منوشیہ بنایا ہے، لہذا ہم کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس انسان کی تعریف فرمائی ہے، اور قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی،
قسم ہے اس عمل والے شہر مکہ معظمہ کی کہ ہم نے انسان کو، ہم نے منوشی کو سب سے اچھا بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جتنے بھی مخلوق، جتنے بھی سنسار کے اندر رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں، جن کے اندر جان ہے، ان سب میں سب سے اچھا اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے۔ بے شک۔ ورنہ اللہ نے جانوروں کو بنایا، کسی کا منہ آگے منہ کر دیا، کسی کے پونچھ لگا دی، کسی کے دانت بڑے کر دیے، کسی کو کسی انداز سے بنا دیا، لیکن انسان کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا بہتر بنایا ہے کہ یہ انسان اپنے دماغی طاقت سے، یہ انسان اپنے دماغی قوت سے آج ہوائی جہاز بنا رہا ہے، اپنے دل و دماغ سے یہ انسان آج طرح طرح کی ایجادیں کر رہا ہے۔ موبائل کا ایجاد کر دیا، تمام الیکٹرانک سامان کا ایجاد کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کا دل و دماغ ہی تو ہے جو کام کر رہا ہے۔ آج ساری دنیا موبائل استعمال کرتی ہے، کس نے بنایا؟ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے اس انسان کے یعنی اس بھیجے کے اندر چھوٹے سے اتنی طاقت رکھی ہے، کتنی قوت رکھی ہے، کتنی صلاحیت رکھی ہے کہ موبائل کا آوشکار کر دیا، لائٹ کا آوشکار کر دیا، اور انجن کا آوشکار کر دیا، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا آوشکار کر دیا۔ ریل گاڑیاں بنا دی، ہوائی جہاز بنا دیے، موٹر سائیکلیں بنا دی، ماروتی بنا دی۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کا بس چھوٹا سا دماغ کام کر رہا ہے۔ اگر وہی اللہ، اگر وہی ایشور اس دماغ کو تھوڑا سا پھیر دے، اس دماغ کو اگر وہی ایشور تھوڑا سا پھیر دے تو یہی انسان کیا ہے؟ نالیوں میں پڑا ہوا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک ان کا مائنڈ خراب ہو گیا اور یہ پاگل ہو گئے۔ تو ذرا سی جو ہے مسٹیک اگر ہو جائے تو جو انسان، جس انسان کو اللہ نے اتنی قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اگر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ دماغی حالت بگاڑ دے تو وہی انسان کیا ہے؟ نالیوں میں پڑا ہوتا ہے۔ اس کو ہوش و خبر بھی نہیں رہتی کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اللہ نے ہم کو کتنا بابرکت بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ اس ایشور کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، چلتا پھرتا انسان بنایا ہے، دیکھتا سنتا انسان بنایا ہے۔ اس انسان کی اللہ نے قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت انداز میں بنایا ہے، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت انداز سے بنایا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو خوبصورت بنایا ہے، جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین بنایا ہے، تو ہمارے کام بھی بہترین ہونے چاہیے، ہمارے کام بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو ہمارے کام بھی کیا ہے؟ خوبصورت ہونے چاہیے۔ ہمارے کام سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کام سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے۔ ایک واقعہ میں بتاتا چلوں، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے سندیشتا ہیں، جو ایشور سے سندیش لے کر کے آئے تھے تاکہ ایشور کا سندیش، تاکہ اللہ
راستے میں ایک بڑھیا کا مکان پڑتا تھا اور وہ بڑھیا کیا کرتی کہ اپنے گھر کا جو بھی کوڑا کرکٹ ہوتا اس کو صاف کر کے ایک ٹوکری میں جمع کر کے رکھ لیتی اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو ان کے سر کے اوپر ڈال دیتی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا بھلا نہیں کہتے, اس بڑھیا کو کچھ نہیں کہتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو جھاڑ لیتے اور جھاڑنے کے بعد اپنا نکل جاتے. ہمیشہ کا یہ معمول تھا, ہمیشہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وہ بڑھیا چھت کے اوپر بیٹھی رہتی اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وہ کوڑا ڈال دیتی. کافی دنوں تک یہی معاملہ چلتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ کے اوپر کوڑا نہیں ڈالا گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کیا بات ہے, روزانہ بڑھیا ہمارے اوپر کوڑا ڈالتی تھی لیکن آج اس نے کوڑا نہیں ڈالا. جب کئی دن یہ معاملہ ایسا گزر گیا کہ ان کے اوپر کوڑا نہیں پڑا تو لوگوں سے پوچھا کہ ارے وہ جو اماں جان یہاں پہ رہتی تھی, وہ جو ہماری بوڑھی مائی اس مکان پر رہتی تھی, کیا وہ اس مکان میں نہیں ہے؟ تو بات نہیں ہے تو, لیکن کچھ دنوں سے وہ بیمار چل رہی ہے. کیا کہا؟ وہ کچھ دنوں سے بیمار چل رہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کس کے گھر پر گئے؟ اس بوڑھی عورت کے گھر پہ گئے اور ان سے کہا ارے اماں جان ہمیں معلوم چلا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے, تو میں نے سوچا کہ اماں کی بیمار پرسی کر لے, خیر خواہی اور ان کا حال چال معلوم کر لے. تو بڑھیا کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے اوپر میں کوڑا ڈالتی تھی آج محلے والے ہماری خیریت پوچھنے نہیں آئے, لیکن جس پر میں کوڑا ڈالتی تھی آج وہ میرا حال پوچھنے آئے. بڑھیا زاروں قطار رونے لگی اور آپ کے قدموں میں پڑ گئی کہ اللہ کے نبی مجھ کو معاف کر دیجئے, آپ کتنے بھلے انسان ہیں اور میں اتنے بھلے انسان کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے. آج ہمارے اندر وہ چیزیں کیا موجود ہیں؟ کیا ہمارا پڑوسی ہم سے خوش رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ یہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش رہے. اگر کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے, اس کی عیادت کے لیے جائیں. یہ اللہ کے بلکہ اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے کہ یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے, یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے. اور جب یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے, ایشور کا کنبہ ہے, تو کیا اللہ نے فرمایا کہ ہمارے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, سب کے ساتھ اچھا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے. یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ ایشور کا فرمان ہے کہ اسی وجہ سے اور انہی سبق کو بتانے کے لیے اس سنسار کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے, تاکہ یہ ساری باتیں اس سنسار والوں کو بتا دی جائے کہ ہمارے ان سنسار میں آنے کا مقصد کیا ہے, اس سنسار میں آنے کا مطلب کیا ہے. اگر ہم نے آنے کے مقصد کو نہیں پہچانا, اگر ہم نے آنے کے مطلب کو نہیں پہچانا تو ہماری زندگی بیکار ہے. ہماری زندگی تو تبھی اچھی ہوگی جب
جب لوگ تعریف کریں یہ انسان بہت اچھا ہے، جب لوگ تعریف کریں گے تو اس کی تعریف اللہ بھی کریں گے، اس کی تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے۔ تو بھائی میرے، ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہم کو، جس ایشور نے ہم کو ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے بے شمار نعمتوں کو ہمیں اور آپ کو دیا ہے، لہذا اس کی شکر گزاری کرے اور اس سنسار کے بنانے والے کی پوجا کرے، اس سنسار کے بنانے والے کی عبادت کرے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت سورگ کو کہتے ہیں، اور جہنم کسے کہتے ہیں؟ جہنم نرک کو کہتے ہیں۔ تو جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو سورگ میں چلے گئے تو نرک والوں سے سوال کریں گے کہ بھائی میرے، تم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا، تم نے کون سا ایسا پاپ کیا تھا جس کی وجہ سے آج تم نرک میں آ گئے، آج تم جہنم میں آ گئے، کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ تو معلوم ہے سارے جہنمی کہیں گے، سارے نرک واسی کہیں گے کہ ہم نے جو سب سے بڑا گناہ کیا تھا، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے نہیں تھے، ہمارا یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا گناہ ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم نے کبھی کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا۔ غریب کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، یہ بہت ہی بڑا پنیہ کا کام ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا اور ان کو کھانا کھلانا۔ یہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ہم لوگ نماز کے پابند بنے، ہم لوگ نماز کے پابند بنے۔ بھائی میرے، سب کو جانا ہے یہ اللہ نے جو زندگی ہمیں اور آپ کو دی ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی کیا ہے، ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ زندگی کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اس سنسار کو چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ تو بھائی میرے، اور جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے اوپر موت واقع ہوگی۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر جاندار جس کے اندر بھی جیو ہے اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو اس سنسار کو چھوڑنا ہوگا، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور جو بھی ہم اچھے کام یعنی اچھے کرم اور برے کرم جو کر کے جائیں گے وہی اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے وہی ہم کو بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور سب سے اچھا کون ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے، یعنی نرک سے بچا لیا جائے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، مطلب سورگ میں داخل کر دیا جائے، سورگ کے اندر جس کا پرویش ہو جائے وہی وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ فَقَدْ فَازَ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ کبھی اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، میں موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں اور وہ باتیں لا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے، تاکہ